فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، تصور کی آنکھوں سے ذرا دیکھیے کہ اس وقت مکہ مکرمہ کی طرف ہر چار جانب سے حاجیوں کا قافلہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ یہ اس دعوت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے درمیان حج کی منادی کرا دو۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، لوگ پیدل بھی اور اونٹنیوں پر سوار بھی، یأتین من کل فج عمیق، دور دراز علاقوں سے آئیں گے۔ حاجی حضرات اسی کے جواب میں اسی کا ریسپانس دیتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، اور ہر طرف ایک ہی صدا اس وقت سنائی دے رہی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک عجیب روح پرور منظر ہوتا ہے۔ اس کا جو روحانی سفر ہے اس پر میں کچھ گفتگو کروں گا آج۔ حج کا ایک جسمانی سفر ہوتا ہے، ایک فزیکل جرنی ہوتی ہے، اور ایک اسپرچول جرنی ہوتی ہے، روحانی سفر ہوتا ہے۔ فزیکل جرنی کے بارے میں تو عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ حج کے مناسک کیسے ادا کریں، کن کن میدانوں میں کب کب رہنا اور قیام کرنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، لیکن اس کا جو ایسنس ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کی جو اصل روح ہے، اسے لوگ فراموش کر دیتے ہیں۔ حج کی اس اسپرچول جرنی پر میں گفتگو کروں گا۔ میقات پر جب حاجی پہنچتا ہے تو اپنے لباس کو بدل دیتا ہے، اپنے نارمل کپڑوں کو وہ اتار دیتا ہے اور بغیر سلے ہوئے دو کپڑے پہن لیتا ہے۔ عورتیں سلی ہوئی کپڑے دو پہن لیتی ہیں، یا ان کا جو نارمل ڈریس ہے وہ پہن لیتی ہیں، اسے احرام قرار دیا جاتا ہے۔ لباس ہماری پہچان ہے، لباس کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس علاقے کا آدمی ہے، کس نسل کا آدمی ہے، کس ریس کا آدمی ہے، کس پروفیشن سے یہ متعلق ہے۔ نارتھ انڈین ہے کہ ساؤتھ انڈین ہے، اس کی بھی تفریق لباس سے ہو جاتی ہے۔ بادشاہ ہے کہ فقیر ہے، اس کی بھی تمیز لباس سے ہو جاتی ہے۔ بڑا آدمی ہے کہ چھوٹا آدمی ہے، یہ بھی کپڑوں سے انسان پہچان لیا جاتا ہے۔ وہاں خدا کے دربار میں پہنچتے ہوئے ہماری کوئی پہچان نہیں ہے، ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، نہ یوروپین نہ ایشین، نہ بلیک نہ وائٹ، نہ رچ نہ پور، کوئی تمیز نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ ساری پہچان کو ہم دفن کر دیتے ہیں۔ میقات ایک معنوں میں ہمارے لیے قبر ہے، اور وہاں سفید کفن پہنا کر جس طرح سے قبر میں اتار دیا جاتا ہے، حاجی اس طرح سے میقات میں اترتا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، اس کی جو می ہے، اس کی جو انا ہے، وہ سب اس نے دفن کر دیا۔ اب سوائے اللہ کے بندے کے اس کی کوئی اور پہچان نہیں ہے، سوائے حاجی کے اس کی کوئی اور پہچان نہیں ہے، اور میقات سے نکلتا ہے اور مکے کی طرف رواں دواں ہونے لگتا ہے۔ میقات میں پہنچنے کے فوراً بعد، جدہ ایئرپورٹ میں اترنے کے فوراً بعد، یا مدینہ سے چلتے ہوئے ذوالحلیفہ کراس کرنے کے فوراً بعد، سارے حاجی صدا لگاتے ہیں تلبیہ کا، لبیک اللہم لبیک،
اور کشاں کشاں کعبۃ اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ ویسا ہی ہے جیسا میدان محشر میں ہم اٹھیں گے اور سارے انسانوں کا ایک ہی رخ ہوگا، سارے انسانوں کی منزل ایک ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف کشاں کشاں چلے جائیں گے، اور حاجی کعبۃ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرش عظیم کے نیچے کعبۃ اللہ موجود ہے۔ آخری سفر میں انسان عرش کی طرف جائے گا، حج کے سفر میں انسان کعبۃ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور مکہ پہنچنے کے بعد اسے قرار نہیں آتا، اسے اطمینان نہیں ہوتا، جلدی سے جلدی اپنا سامان کسی جگہ رکھتا ہے اور مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے۔ عجیب و غریب ایک روحانی کیفیت اس کی ہوتی ہے، اور اندر جب داخل ہوتا ہے، کچھ دیر اندر جانے کے بعد اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں کعبۃ اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ بڑا ہی نورانی منظر ہوتا ہے، بہت ہی روح پرور منظر ہوتا ہے، جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جانے لگتے ہیں، زبان گنگ ہو جاتی ہے، آنسوؤں کا ایک سیل رواں ہے جو بہنے لگتا ہے۔ انسان کیا کہے کیا نہ کہے، ایک عجیب کیفیت کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے کعبہ کو دیکھنے کے بعد اسے خوشی بھی ہوتی ہے اور اسے اپنے گناہوں پر ندامت بھی ہونے لگتی ہے۔ یہ بالکل ویسی ہی کیفیت ہوگی جب عرش کے سامنے انسان پہنچے گا قیامت کے دن۔ بندہ مومن کو خوشی بھی ہوگی کہ آج اس کے رب سے اس کی ملاقات ہو رہی ہے، بہت کچھ نوازا جائے گا، آج اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اپنے گناہوں کو سوچ سوچ کر پریشانی بھی ہوتی ہوگی۔ بالکل اسی کیفیت کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مطاف میں اترتا ہے، طواف کرنے کے لیے وہاں پہنچتا ہے۔ طواف کرنے کے لیے جب پہنچتا ہے تو کعبۃ اللہ کے اس کونے سے شروع کرتا ہے جہاں حجر اسود نصب ہے، اور کہا گیا کہ حجر اسود میں ہاتھ ڈال کر اسے بوسہ دے کر وہاں سے طواف کی شروعات ہو۔ تصور کر کے دیکھیے کیسا منظر ہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حجر اسود میں ہاتھ ڈالنا، یا اگر دور ہیں تو حجر اسود کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرنا، یہ گویا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، یہ گویا کہ اللہ سے عہد باندھنا ہے، یہ اوتھ آف الیجینس ہے۔ یہ اس کے بعد ہم اپنی زندگی پروردگار تیری اطاعت کریں گے، تیری تعلیمات کے مطابق ہم گزاریں گے، یہ عہد کرتا ہے، یہ وعدہ کر کے اپنا طواف شروع کرتا ہے۔ یہ طواف جب شروع کرتا ہے تو کعبۃ اللہ کو اپنے لیفٹ سائیڈ میں رکھتا ہے، بائیں جانب کعبۃ اللہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب وہ گھومنا شروع کرتا ہے تو اینٹی کلاک وائز گھومنا شروع کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ کائنات کا ہر ذرہ اینٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے۔ زمین سورج کے اطراف اینٹی کلاک وائز گھوم رہی ہے، سورج اپنے مدار میں اینٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے، کہکشاں بھی اسی رخ پر گھوم رہی ہے، اور ایک ایک ایٹم کے اندر جو الیکٹرانز ہیں وہ بھی اسی طرح سے گھومتے ہیں۔ ایک بندہ مومن کعبۃ اللہ پہنچ کر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو گیا ہے، خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں وہ ہم آہنگی اختیار کر گیا، وہ ہارمونائز ہو گیا، اور کعبۃ اللہ کو سینٹر میں رکھ کر جس طرح سے پروانے شمع کے اطراف گھومتے ہیں، اس طرح سے ایک حاجی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے گھومتا ہے، گھومتا اور گھومتا اور گھومتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مرکز قرار دیتا ہے۔ یہ عہد کرتا ہے کہ آئندہ سے میری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اطراف گھومے گی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پیش نظر رکھ کر میری زندگی کی کوششیں ہوگی۔ محبت کا دیوانہ ہوتا ہے، محبت کے جذبات سے سرشار لگاتار طواف کرتا ہے، اور 7 عدد طواف اس بات کی علامت ہے کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 7 کی عدد کا مطلب ہے کل۔ جب ہم کہتے ہیں عام زبان میں بھی کہ 7 آسمان 7 زمین، تو ساری کائنات ساری دنیا اس کا مطلب ہے۔ 7 طواف کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی خدا تعالیٰ کے اطراف میں گھومتا رہوں گا گھومتا رہوں گا۔ اب اس کے من میں جو آئے وہ پڑھے، قرآن پڑھنا چاہے تو قرآن کی آیات پڑھے، دعائیں اگر پڑھنا چاہے تو دعائیں پڑھے، خدا کی تعریف، خدا کی حمد، خدا کی شان، خدا کی عظمت،
گنگناتے ہوئے گھومتا ہے، جب 7 چکر ختم کر دیتا ہے، یہ اصل میں وہ اسپرٹ ہے کہ ہم خدا سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم خدا کے تابعدار بن جائیں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہماری زندگی کا ہر عمل، اس کا مرکز خدا ہونا چاہیے، خدا کی مرضی ہونی چاہیے۔ جب 7 چکر ختم ہوتا ہے تو حاجی پہنچتا ہے مقام ابراہیم پر، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، مقام ابراہیم پر آؤ۔ اس کی اصل اسپرٹ یہ ہے کہ ابراہیم کے مقام پر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جس طرح سے امتحانات کو پاس کیا، قربانیاں دی، یکسو رہے، حنیف رہے، شرک سے بیزار رہے، موحد رہے، سارے خاندان کی تربیت کی، اور یہاں تک کہ اگر خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ مطالبہ کیا تو اپنے بچے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ تو مقام ابراہیم پر پہنچ کر 2 رکعت نماز ادا کرنے سے طواف کا عمل ختم ہوتا ہے، لیکن مقام ابراہیم پر پہنچنا دراصل ابراہیم کے مقام پر پہنچنا، ابراہیم علیہ السلام کا کریکٹر اختیار کرنا، گویا کہ زندگی کے ڈرامے میں، زندگی کے اس اسٹیج پر ہم اداکار بنے، اور ہماری ادا ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہو جائے، ہماری ادا اسماعیل علیہ السلام کی ادا ہو جائے، ہماری ادا ہاجرہ علیہ السلام کی ہو جائے۔ یہ عظیم خان مادے کی یادگار ہے حج، اور ہم ایک فرد ہوتے ہیں لیکن 3 افراد کا رول پلے کرتے ہیں وہاں۔ کچھ دیر کے لیے ابراہیم بنتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اسماعیل بنتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہاجرہ بنتے ہیں، اور سب کچھ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ایموشنز ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، کیا وہ ایموشنز ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہیں جو ایموشنز اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر پیدا ہوئے تھے، کیا وہی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے جب باپ بیٹے مل کر کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو دونوں مل کر کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ اسی کعبۃ اللہ کی دیوار کو ہاتھ لگا کر، چہرہ لگا کر، سینہ لگا کر ہم دعا کرتے ہیں ملتزم پر پہنچ کر۔ کیا وہ جذبات ہمارے اندر امٹ آ رہے ہیں؟ بی بی ہاجرہ کا گھر موجود ہے حتیم کے اندر، تو کیا ہمیں وہ احساس ہو رہا ہے کہ کیسی عظیم خاتون تھی جس نے اتنا بڑا کردار ادا کیا کہ خدا تعالیٰ نے تا قیامت اس کے کردار کو محفوظ کر دیا، پریزرو کر دیا۔ پھر اس کے بعد حاجی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پہلی رکعت میں شرک سے بیزارگی کا اظہار کرتا ہے قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ کر توحید کا اقرار کرتا ہے۔ یہ ہے اصل اسپرٹ۔ طواف کے بعد ہم طواف کو ختم کرتے ہیں تو شرک سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں، توحید کا اعلان کر کے ہم طواف کو ختم کرتے ہیں۔ پھر پرانے زمانے میں لوگ زمزم کے کنویں پر جاتے تھے، اب وہ کنواں تو نہیں ہے، زمزم جب پیتے ہیں تو حضرت اسماعیل کی یاد آتی ہے، اور نا امیدی میں امید کی کرن ہے زمزم۔ انسانی کوششیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیرت انگیز کرشمے شروع ہوتے ہیں۔ اس بات کا اظہار ہے زمزم پیتے ہوئے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے وہ مسائل جو اب تک حل نہیں ہوئے تھے انشاءاللہ وہ حل ہوں گے۔ ہماری کوششوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے مسائل حل نہیں ہوتے، انسانی کوششیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سامنے نظر آنے لگتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حاجی جاتا ہے سعی کرنے کے لیے، اور اس وقت تصور سے دیکھے ہزاروں لوگ ہیں جو اس وقت مسجد حرام میں سعی کر رہے ہیں۔ ایک طرف صفا کی پہاڑی ہے، ایک طرف مروہ کی پہاڑی ہے، اور دونوں کے درمیان تقریباً 1.25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ پھر یہاں 7 چکر ہے، اور یہ 7 اگین اس بات کی علامت ہے کہ پوری زندگی ہم ایسا کام کریں گے۔ طواف خدا سے محبت کا اظہار ہے، سعی ہیومن ایگزسٹنس کے لیے، انسان اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اور اس حیات عرضی کو اچھی طرح سے زندگی بسر کر سکے، اس کے لیے کوشش کرنے کا نام سعی ہے۔ بی بی ہاجرہ نے کس لیے کوشش کی تھی؟ کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے، کچھ کھانا میسر آ جائے، پانی میسر آ جائے، لوگ مل جائیں یہاں کر قیام کر سکیں۔ بچہ پریشان ہے، بیوی پریشان ہے، کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، اس کے لیے سعی اس نے کی۔ انسان سے اسی کا مطالبہ ہے کہ آپ صرف سعی کریں، آپ کوشش کریں،
نتیجوں کا ظاہر ہونا اللہ تعالیٰ پر ہے۔ بیوی نے صحیح کر کے دکھایا، کوشش کر کے دکھایا، انڈیور کر کے دکھایا، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی، دوسری پہاڑی سے پہلی پہاڑی، کوشش کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زمزم کو پیدا کر دیا۔ اس کا اور اس کا کوئی راست تعلق نہیں ہے، لیکن انسان کے بس میں جو کچھ ہے وہ کرے۔ تو طواف اسپرچول ایگزسٹنس کے لیے ہے، سعی میٹیریل ایگزسٹنس کے لیے ہے، طواف خدا سے محبت کے لیے ہے، اور سعی انسانوں سے محبت کے لیے ہے۔ بیٹے کی محبت نے دوڑنے پر مجبور کیا بی بی ہاجرہ کو، اور وہ محبت خالص ہونی چاہیے، پاک صاف محبت ہونی چاہیے، انکنڈیشنل لو ہونی چاہیے۔ اس لیے صفا سے جب ہم شروع کرتے ہیں، صفا کا مطلب ہے انسانوں کے لیے پاک صاف محبت، ان اڈلٹریٹڈ لو۔ اس محبت کے اندر کوئی اور چیز کی آمیزش نہیں ہے، خالص محبت، اس نے صفا اس کا نام رکھا گیا۔ پاک صاف محبت سے انہوں نے سعی کی شروعات کی، اور مروہ پہ جب پہنچتی ہیں تو مروہ مروت ہے، انسانی ہمدردی ہے، غم گساری ہے، آنر ہے، ڈگنیٹی ہے۔ تو انسان مروہ پہ پہنچ کر اپنے مروت کو زندہ کرتا ہے، تازہ کرتا ہے، ہیومن ڈگنیٹی کے لیے وہ جیتا ہے۔ ہیومن لو اور ہیومن ڈگنیٹی، انسانوں سے خالص محبت اور انسانوں کے لیے مروت، انسانوں کے لیے غم گساری، انسانوں کے لیے ہمدردی، یہ سعی جو کرتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتا ہے اور انسانوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ وہاں اس نے خدا سے محبت کا اظہار کیا، یہاں پہنچ کر وہ انسانوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور آخر میں مروہ سے باہر نکلتا ہے اور اپنا حلق کرتا ہے یا تقصیر کرتا ہے، یعنی ہیئر کٹ کرتا ہے یا ہیڈ شیو کرتا ہے، اپنے بال نکالتا ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اب تک میری زندگی کے اندر جو گناہ تھے، آج میں گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہوں، اس کا ایک سمبل ہے، اور اس بات کی بھی علامت ہے کہ انسان اپنے پیشانی کے بال نکال کر خدا کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب، اب تک میں اپنے نفس کے مطابق زندگی بسر کرتا تھا، اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے سر کے بال پکڑ کر کھینچ کر مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، مجھے نیکی کے راستے پر چلا دے۔ تو یہ اظہار کرنے کے بعد پہلا حصہ حج کا ختم ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پورا اسپرچول جرنی کیسے ہے، خدا سے ملاقات کی تمنا، اور اس کے حمد و ثنا گانا، اس کے گن گانا، اس کے عظمت کا اظہار کرنا، پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے کا احساس پیدا کرنا، اس سے محبت کے لیے طواف کرنا، حضرت ابراہیم کے کردار کو ادا کرنا، شرک سے بیزارگی کا اظہار کرنا، توحید کا اعلان کرنا، خدا کی رحمتوں پر آس لگانا، امید کرنا، توکل کرنا، پھر انسانوں سے سچی محبت کا اظہار کرنا، ان کے لیے غم گساری کرنا، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، سٹرگل کرنا، بھاگنا اس پہاڑی سے اس پہاڑی کے بیچ۔ اس کے بعد آخر میں انسان یہ طے کرے کہ پروردگار مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ خواتین و حضرات، یہ حج کا پہلا حصہ ہے۔ حج کا جو دوسرا حصہ ہے، اس پر میں نے قدر تفصیل سے گزشتہ سال گفتگو کی ہے۔ اس خطبے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ مومن مجاہدانہ زندگی بسر کرتا ہے، مختلف میدانوں میں قیام کرتا ہے، ٹینٹس میں رہتا ہے، چاہے تو وہاں پکی عمارتیں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن ٹینٹس میں اس لیے رہنا ہے کہ ایک مجاہد ٹینٹس میں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پہنچتا ہے 10 تاریخ کی صبح کو مینا کے میدان میں، اور وہاں 3 جمرات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 3 شیطان ہیں، یا اسلام کے 3 دشمن ہیں۔ اسلام کے دشمن ہر زمانے میں رہے ہیں، کبھی وہ مزل فورس رہا ہے، اور کبھی وہ مائنڈ فورس کی شکل میں آتا ہے، اور کبھی وہ منی پاور کی شکل میں آتا ہے۔ مزل پاور، منی پاور اور مائنڈ پاور، دنیا میں ہر زمانے میں اسلام کے دشمن آتے رہے۔ سمبالیکلی اس پر پتھر مار کر ایک بندہ مومن اظہار کرتا ہے کہ میں ساری زندگی اسلام کے دشمنوں سے لڑتا رہوں گا، اسلام کے حق میں لڑتا رہوں گا، اسلام کے پرچم کو بلند کرتا رہوں گا۔ پھر اس کے بعد وہ کعبۃ اللہ آتا ہے، اپنا سارا یونیفارم نکال کر، نارمل ڈریس پہن کر، کیپٹل میں پہنچ کر، ہیڈ کوارٹرز میں پہنچ کر اٹینڈنس لگاتا ہے، تب اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر واپس مینا جائے گا، 3 دن رہے گا، پھر واپس اپنے گھر آئے گا، اس کے بعد اس کا حج ختم ہو جاتا ہے۔
یہ ایک مومنانہ سفر ہے، یہ ایک مجاہدانہ سفر ہے، یہ خدا سے لو لگانے کا سفر ہے، تاریخ کو تازہ کرنے کا سفر ہے، انسانیت سے محبت پیدا کرنے کا سفر ہے، اور اپنی زندگی کی کایا پلٹنے کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حج پر بلائے، اور جب بھی حج پر جائیں تو کما حق حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔